امریکہ کے خلیج فارس کے اتحادیوں میں ٹرمپ سے متعلق مایوسی بڑھنے لگی۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق عرب اور مغربی حکام کا کہنا ہے خلیجی رہنماؤں کو خدشہ ہے صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ امن قائم کرنے کے لیے ضروری سفارتکاری انتظام کرنے سے قاصر ہیں۔ مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ سعودیہ، یو اے ای، قطر، کویت، بحرین ٹرمپ سے مایوس۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے مشاورت۔ نواز شریف کی زیر صدارت مری میں نون لیگ کا اجلاس۔ آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے لیے پارٹی صدر شاہ غلام قادر مضبوط امیدوار۔ طارق فاروق اور وقار نور کے نام بھی زیر غور۔ پی پی رہنما ندیم افضل چند کہتے ہیں آزاد کشمیر میں اپنی مرضی کے نتائج تیار کیے گئے، پہلے پنجاب میں بھی ایسے نتائج تیار ہوئے تھے۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کے مختلف شہروں میں دھرنے۔ لاہور میں حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا احتجاج ختم نہیں ہوگا، جس کو آنا ہے یہاں آئے، ہم سے یہاں بات کرے، بریفنگ لینے اسلام آباد نہیں جائیں گے۔ کراچی میں گورنر ہاؤس کے سامنے ریڈ زون میں احتجاج۔ پشاور میں جماعت اسلامی کے دھرنے میں اے این پی کی صوبائی قیادت کی بھی شرکت۔ اور آل پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ اتحاد نے ہڑتال 40 دن کے لیے مؤخر کر دی۔ گورنر ہاؤس کراچی میں مذاکرات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ٹرانسپورٹ اتحاد کے صدر نے کہا ہمارے لیے ملک کا مفاد مقدم ہے، پیٹرول کی یومیہ قیمتوں پر حکومت کو 15 دن کا وقت دیا ہے۔ بلوچستان میں فتنہ خوارج کے گرد گھیرا تنگ، قاران اور خزدار میں 17 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا، متعدد زخمی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے رد الفتنہ 3 کے تحت فورسز نے قاران کے علاقے لجے میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ کارروائی میں 7 دہشت گرد مارے گئے، دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مکمل تباہ کر دیا گیا۔ خزدار کے پہاڑی سلسلے میں سیکیورٹی فورسز کا ایکشن، فائرنگ کے تبادلے میں 10 دہشت گرد مارے گئے، متعدد زخمی ہوئے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر فورسز کو خراج تحسین۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر داخلہ بلوچستان سے رابطہ۔ مستونگ میں قافلے پر حملے کی مذمت، ضیاء لانگو کی خیریت دریافت کی۔ مستونگ حملہ ناکام بنانے پر پولیس کی بہادری کو خراج تحسین پیش کیا۔ ضیاء لانگو کے قافلے پر جمعے کو مستونگ میں حملہ ہوا تھا۔ دہشت گرد خواتین کو شہید کر کے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے، دہشت گردوں کا بیانیہ اب نہیں بکے گا۔ صوبائی وزیر بلوچستان راحیلہ حمید کی دیگر اراکین کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ مشیر وزیر اعلیٰ مینا مجید نے کہا فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد خواتین اور بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، کسی کو بلوچستان میں امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ڈپٹی اسپیکر غزالہ گولا نے کہا خواتین کو قتل کرنے والے دہشت گردوں کو سزا ملے گی۔ دشمن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے، ماہرین کی مشاورت سے معاہدہ کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں امریکہ سے معاہدہ قومی وقار اور رہبر موزن کے اصولوں کے تحت پایا، عوامی اتحاد اور مزاحمت کے ذریعے موجودہ مشکلات پر قابو پائیں گے۔ چیف مذاکرات کار باقر قالیباف نے کہا ایران سیاسی و عسکری دونوں محاذ پر فتح یاب ہوا، تمام اہداف حاصل کر لیے۔ امریکہ اور اسرائیل نے باقاعدہ اعلان کردہ اہداف کے ساتھ ایران پر حملہ کیا، لیکن کسی بھی سطح پر اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے۔ طے کردہ اہداف کے حصول میں ناکامی دشمن کی شکست اور ایران کی فتح ہے۔ امریکہ سے مفاہمتی یادداشت سفارتی محاذ پر کامیابی اور فوجی کامیابی کے استحکام کی دستاویز ہے۔ ایرانی آرمی چیف نے امریکی فوجیوں کے سر کی قیمت مقرر کر دی۔ امریکی جارے کو ہلاک یا گرفتار کرنے والے کو $30,000 انعام اور نیا اسلحہ دیا جائے گا۔ ایرانی آرمی چیف کا اعلان، کہا امریکی فوجی اڈے خطے میں اپنی سابقہ حیثیت پر واپس نہیں آ سکیں گے۔ امریکہ کو خلیج فارس اور بحیرہ عمان سے نکلنا ہوگا۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا امریکی صدر آپ نے ہرمز بند کرنے کی دھمکیاں دینا بند کریں اور اپنی سیکیورٹی کی فکر کریں۔ ٹرمپ کو اپنی حفاظت کے بارے میں سوچنا چاہیے، ممکن ہے انہیں اپنی جان بچانے کے لیے فوڈ ٹرک میں چھپنا پڑے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقئی کا کہنا ہے ایران اور عمان نے آبِ ہرمز میں جہاز رانی کے راستے کے نقشے پر اتفاق کر لیا۔
ان میں نئے صوبوں کا مقدمہ سب سے زیادہ مضبوط ہے. وکلا سے بات کر لی, سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. چیئرمین MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس. کہا نئے صوبوں کے لیے قومی ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. صوبے بنانا اگر غداری تھا تو آئین میں ذکر کیوں ہے؟ مصطفیٰ کمال نے کہا سب مان گئے مگر پیپلز پارٹی نے لوکل باڈی ترمیم کی مخالفت کی. اب ہم ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی ہر تحریک کا حصہ بنیں گے. فاروق ستار نے کہا وڈیرے اور جاگیردار اپنے سیاسی فائدے کے لیے سندھی بھائیوں کو گمراہ نہ کریں. انتظامی یونٹس کو چلانے والے حکمران اور افسران اسی علاقے سے ہوں گے. MQM کی خود ساختہ قیادت کراچی کی عوام کی منتخب کردہ نہیں ہے. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں یہ صوبے کی نہیں کراچی کی تجارت امن و خوشحالی کو یرغمال بنانے کی بات کر رہے ہیں. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے کہا آئینی شقیں ملک کو لسانی بنیادوں پر بانٹنے کے لیے نہیں ہیں. خالد مقبول صدیقی آئین کا آدھا سچ بول کر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. نفرت پھیلا کر ملک کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. آئینی شقیں وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں. تقسیم سندھ کی بات کرنے والے پہلے اپنی ٹوٹی صفوں کو تو جوڑ لیں. کیا ملک میں نئے انتظامی یونٹس بنانے چاہیے؟ اسلام آباد میں SDPI کے زیر اہتمام قومی سطح پر مباحثہ. شرکا نے کہا ملک کی ترقی کے لیے اختیارات کی نچلی سطح تک تقسیم ناگزیر ہے. عوامی مسائل کے حل کے لیے مضبوط بلدیاتی نظام ہونا چاہیے. احتساب کے لیے اختیارات کی تقسیم ضروری ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا احسان افضل نے کہا 4 صوبوں کو 12 یا 16 کرنا ہے لیکن کس بنیاد پر کرنا ہے یہ ایک پہلو ہے. لوکل باڈیز بنائی ہوئی ہیں لیکن وہ بااختیار نہیں ہیں. نئے صوبے بنانے کے بعد بھی اگر صوبے معیشت کی بہتری میں کردار ادا نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مباحثے میں سیاستدانوں مقررین اور ممتاز ماہرین کی شرکت. میر رضا کے قتل کے خلاف کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج. قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ. مظاہرین کا کہنا تھا 1.5 سال کی ایزل اور 6 سال کے محمد ولی کو بھی انصاف فراہم کیا جائے. ایزل کے ساتھ ظلم کی مذمت کرتے ہیں. مظاہرین نے پریس کلب کے باہر دیے جلائے. انڈونیشیا میں ہولناک زلزلے سے تباہی. اموات 51 ہو گئی. 2000 افراد عارضی پناہ گاہ منتقل. 1300 گھروں کو نقصان. لینڈ سلائیڈنگ کے باعث سڑکیں بند ہو گئی. امدادی کام میں دشواری کا سامنا. امریکہ کا ٹیرف سے بچنے کے لیے چین پر بڑے پیمانے پر تجارتی دھوکہ دہی کا الزام. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے چینی اشیاء اسرائیل اور بھارت سمیت 40 سے زائد ملکوں کے ذریعے امریکہ لائی جاتی ہیں. چین تجارتی دھوکہ دہی سے سالانہ $300 ارب بچا رہا ہے. صدر ٹرمپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر وائٹ ہاؤس کی رپورٹ شیئر کر دی. ذرائع کا کہنا ہے جن ملکوں سے چینی اشیاء کی امریکہ غیر قانونی ترسیل کی جاتی ہے ان میں پاکستان شامل نہیں. چینی حکام نے امریکی الزام مسترد کر دیا. واشنگٹن میں چینی سفارت خانے کا کہنا ہے ترسیل کردہ اشیاء پر یک طرفہ اقدامات سے تھرڈ پارٹی مفادات کو ہدف نہیں بنانا چاہیے. چینی اشیاء کو دبانے کے لیے قومی سلامتی کا جواز اور یک طرفہ ٹیرف کو مسترد کرتے ہیں. اسرائیل کا جنگ بندی کے بعد جنوبی لبنان پر مہلک ترین حملہ. وائٹ فاسفورس بلا نبتیہ کے علاقے انصار کے نواح میں گھر پر حملے میں 3 بچوں اور 2 خواتین سمیت 7 افراد شہید. اسرائیلی قابض فوج نے علی الطاہر کے پہاڑی علاقوں میں وائٹ فاسفورس بم برسائے. دیر زہرانی قصبے پر ایک اور حملے میں 4 افراد شہید اور 5 زخمی ہوئے. اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے حزب اللہ کی بدر یونٹ کے سینئر کمانڈر ابو حسن علا حملے میں شہید ہو گئے. لبنانی وزیر اعظم نواز سلام نے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا جاں بحق ہونے والے عام شہری تھے. ترجمان عرب لیگ کا کہنا ہے لبنان پر اسرائیلی حملوں سے جنگ پھیلنے کا خطرہ بڑھ رہا ہے. روس اور یوکرین کے رات بھر ایک دوسرے پر ڈرون حملے. روس نے صدر زیلنسکی کے آبائی علاقے میں ڈرون داغے جس میں ایک شخص ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے. روسی فوج کا زاپوروزیا میں بستی پر کنٹرول سنبھالنے کا دعویٰ. یوکرین کے حکام کا کہنا ہے روس نے 24 گھنٹے میں لاجسٹکس مراکز، ایندھن اور توانائی کی تنصیبات اور نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا.
روسی حکام کے مطابق یوکرین کی جانب سے رات میں 130 سے زیادہ ڈرونز داغے گئے، 3 افراد زخمی ہوئے۔ غزہ معاہدہ بچانے کے لیے امریکی کوششیں تیز، صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کی حماس سربراہ خلیل الحیہ سے مصر میں ملاقات، مصر، ترکیے اور قطر میں ثالث اور غزہ بورڈ پیس کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ امریکی ریاست انڈیانا میں خالصتان ریفرنڈم کا آغاز، ریفرنڈم میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے انڈیانا پولیس میں سکھ ووٹرز کی قطاریں، ووٹنگ شروع ہونے سے پہلے نئے ملک کے لیے دعا اور جان دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اور قوالی کے بے تاج بادشاہ استاد نصرت فتح علی خان کو مداحوں سے بچھڑے 29 برس بیت گئے، آواز کا جادو آج بھی زندہ، ان کے گانے اور قوالیاں سننے والوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ اس عظیم گائک کی قوالیوں کے 25 البم ریلیز ہوئے، جن کی شہرت نے انہیں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جگہ دلوائی۔ نصرت فتح علی خان نے قوالی کو مشرق اور مغرب کا حسین امتزاج عطا کیا۔ ان کی فنی خدمات کے صلے میں انہیں پرائڈ آف پرفارمنس، یونیسکو میوزک ایوارڈ سمیت کئی بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا۔